اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بھٹی۔ ہمیشہ کوشش رہی ہے ہماری کہ ہم ملک کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا بہتر آراء دی جا سکتی ہیں کہ جس کے لیے ہماری معاشی، سیاسی اور معاشرتی ترقی ہو سکے، معاشرہ فلاح حاصل کر سکے اور معاشرے میں آپس کی محبت بھی بڑھے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنے ناظرین کے لیے، اپنے دوستوں کو اس حالات کو بہتر سمجھتے ہیں، دعوت دیتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں جناب میاں طاہر اقبال صاحب ہیں، عثمان ڈپٹی صاحب ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ملکی معاملات پہ، سیاسی اور سماجی حالات پہ اپنی نظر رکھتے ہیں۔ طاہر بھائی بھی، طاہر اقبال صاحب یہ بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور کا بھی ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ایز اے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ وسیع تجربہ ہے۔ تو ہم ان سے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے موروثی حالات کے مطابق کیا بہتر ہے۔ تو میں پہلے جناب عثمان بھٹی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ عثمان صاحب ساری، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں معاشی طور پہ احساس دلایا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، کہ ہمارا ملک شاید ترقی کرنے کی بجائے اب پستی کی طرف جا رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت انعامات سے بخشا ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے حالات کے مطابق کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے اور اس نیگیٹیوٹی کا عنصر جو ہے، جو مثبت سوچ ہے، اس کو فروغ دیا جا سکے کہ ملک کی بہتری کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کر سکتے ہیں اور ملک کو ترقی کی طرف لانے کے لیے اور ملک کو دنیا میں ممتاز مقام دلانے کے لیے، جبکہ ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب جیسے جناب نے فرمایا ہے، معاشی حالات جو ہیں آج کل پاکستان کے جنرلی طور پہ دیکھا جائے، جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ٹیکسز کی بھرمار کی ہوئی ہے، یہ پیچھے لے کے آ رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کے حوالے سے اب میں بات کروں گا، کیونکہ معاشیات، ہماری جو معاشیات ہے وہاں زراعت پہ انحصار کرتا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ زراعت کو جو ہے وسیع کرنے کے لیے، کسانوں کو ڈسہارٹ کرنے کے لیے ان کے ریٹ کم کیے جائیں، بلکہ ریٹ ہائی سے ہائی کیے جائیں۔ نہیں، اس کا بوجھ بھی تو عوام پہ پڑے گا نا، اس کے لیے پھر ایڈجسٹ کیسے کریں، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا۔ جتنے سورس آف، جس طرح کی مہنگائی ہوگی، جس طرح کے سورس آف انکم ہے، یا جس طرف سے یہ آمدنی کا اضافہ ہوگا، تو وہ وہاں پہ ڈیلی ویجز کے حساب سے لیبر بھی بڑھے گی، تو وہ اس میں ایڈجسٹ کر پائے گا۔ نہ کہ آپ ٹیکسز کی بھرمار کر کے، جیسے کہ بلوں کی مادے میں آپ دیکھیں کہ غریب آدمی جس کے ریگولر روٹین میں 300 یا 400 آتا ہے، اب وہ 4000 یا 5000 بھرے، تو اس کے لیے نہ پاسبل ہے۔ اس نے بھی تو سورسز بڑھائے ہوں گے نا، کوئی ایئر کنڈیشن لگایا ہوگا، لائٹنگ زیادہ کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے سورسز بڑھانے والے اور ہوتے ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، جنوبی پنجاب خاص کر، میری نگاہ میں جو میرا جنرل سروے ہے، کیونکہ میں جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار بھی رہا ہوں اور میں نے 2 دفعہ الیکشن سیکرٹری کنٹیسٹ کیا ہے، ہم نے جنوبی پنجاب سارے میں، ہم نے دیہی علاقوں سے لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہے نا، اب میں اپنی مثال لے لیتا ہوں، میرا روٹین میں بل جو ہے 35 سے 40 ہزار روپے آتا تھا، اب وہ 1 لاکھ سے پلس آتا ہے۔ چلو میں تو وکیل ہوں، گزارا کر لیتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے، اور وہ بھی بڑا مشکل سے ہے، کیونکہ یہ منتھلی تو بل آتے ہیں، ایک بل بھر پاتے ہیں، دوسرا آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ لوگوں کو یہ سولر کی سہولت اویلیبل کرے، تاکہ لوگ جیسے زرعی حساب سے ٹیوب ویل کا ہے، وہاں سولر سسٹم ہونا چاہیے۔ گھروں میں غریبوں کے، ہر امیر غریب کے گھر میں جو ہے نا سولر سسٹم کے ہونا چاہیے۔ ملتان میں بیسیکلی لوکل زیادہ تر لوگ گھر سولر پہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، اور اس پہ بھی ٹیکسز وغیرہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ پلیٹس وغیرہ جو مہنگی ہیں، یہ ان کے ریٹس کو تھوڑا سا کم کرے گا گورنمنٹ۔ زراعت پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دے، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ زراعت پہ انحصار کرتا ہے۔ اب کاٹن جو ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی جگہ پہ مکئی اور یہ چاول اور یہ چیزیں زیادہ آ رہی ہیں، گنا وغیرہ۔ پاکستان کو چاہیے کہ اوور ہال جہاں جہاں زرعی علاقے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو سولر کی سہولت اویلیبل کرے۔ کوئی ریسرچ سینٹر ہو جو ہیں بھی صحیح پہلے مختلف یونیورسٹیز میں، کھاد کی صورت میں، جو کیونکہ آج کل کھاد کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں، بکتی بھی بلیک میں ہے، سبسڈی ملنی چاہیے، کھاد کی صورت میں بھی ملنی چاہیے، بیجوں کی صورت میں بھی، بیج بھی بہت مہنگے ہیں، اور یہ بجلی والا نظام جو ہے یہ سولر سسٹم کریں، تاکہ کسان زیادہ سے زیادہ فصل اپنی کاشت کر سکے، تو یہ نظام کے لیے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو ہم آتے ہیں جی پھر دوبارہ آپ کی طرف۔ جی میاں صاحب ماشاءاللہ آپ کا ہائی کورٹ کا بھی اتنا تجربہ ہے۔ بڑے صاحب، جو میرا ذاتی خیال ہے، سب سے پہلے جو ہے ہمارا جو یہ معاشرت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس میں نیپوٹزم ہے۔ فرض کر جب ہم اسمبلی میں بٹھاتے ہیں، جس کسی کو ہم وزیر بنا دیتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی اہلیت کیا ہے، آیا اس کو زراعت کے بارے میں کوئی علم ہے بھی سے یا نہیں ہے۔ یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ان پڑھ شخص جو انگوٹھا چھاپ ہے وہ وزیر تعلیم بن جاتا ہے، جو خود وزیر تعلیم ان پڑھ ہوگا وہ کیا تعلیم کی ترقی کرے گا۔ دوسری جو ہے، اس میں وسائل کی جو ہے وہ منصفانہ تقسیم نہیں ہے۔ جو ہم وسائل تقسیم کرتے ہیں اس میں یہ اوپر حساب کوئی بندر بانٹ ہو جاتی ہے، نیچے جو غریب کسان ہے جو دن رات محنت کر کے فصل برداشت کرتا ہے، اس کو اس کا معاوضہ نہیں ملتا۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ فصل بھی کاشت کرتا ہے، پورا سال محنت بھی کرتا ہے،
आखिर में क्या होता है साल के बाद वो उल्टा मकरूज होता है, किसी खाद वाले का मकरूज होता है हाँ, जहाँ से ज़रूरी अद्वियात लेता है कहीं। कि जब वो शख्स उल्टा उस पे मकरूज हो जाएगा तो वो क्या करेगा आगे जाके। इसमें मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। फिर जो हमारे जो हेड हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, जब उनका इस फील्ड से ताल्लुक ही नहीं है वो कैसी पॉलिसीज देंगे, जब उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से अभी पिछले दिनों जो गंदम को स्कैंडल है इनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा है जिसमें डायरेक्ट किसान को नुकसान पहुंचा है, यहाँ तक कि उनकी लागत भी पूरी नहीं हुई, जो उन्होंने खर्चा किया उस पर वो भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, उसके लिए जो हमारे बल्दियाती निज़ाम में हमारा जो बल्दियाती काउंसिल्स होती हैं तो इनके भी इलेक्शन नहीं हुए, शायद वहाँ से कोई प्रेशर बिल्टअप होता, कोई वहाँ ऑर्गेनाइज करते, ये भी एक कमी होगी शायद। ये बात भी ठीक है। अब सब देखें ना, अब ये जो गंदम स्कैंडल हुआ है इसमें क्या 2, 4, 5, 10 अफराद जो हैं वो तो अबलाइज हो गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ बना लिया है। नुकसान किसका हुआ है? गरीब किसान को हुआ है। अब उसने गंदम बर्दाश्त की है, अब उसको सेल करके बाकी अपने अखराजात पूरे करेगा, अगली जो फसल है उसको बर्दाश्त करेगा। अब वो जो गंदम है उसके घर में पड़ी है, वो तो आगे कैसे अखराजात बर्दाश्त करेगा वो। इसमें चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनका तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर एक किसान ने गंदम बर्दाश्त कर लिया है तो उसको गवर्नमेंट चाहिए कि उसको खरीदे, अपने स्टोर में ले जाए, फिर उसको बजाय बाहर से मंगवाने के बार बार सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, वो इनको कोई फेवर नहीं देते। अब प्रॉब्लम होता है ना कि यहाँ अगर वो एक्सपोर्ट की अलाउ करते हैं तो फिर बर्डन हो जाता है कि बाद में फिर यहाँ कमी हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये भी तो करना पड़ता है। तो कैसे उसको स्टेटिस्टिक्स जो है वो सही तरह आते ही नहीं है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाए। आप उधर रहते हैं ना देहाती इलाके में, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम जैसे वो पहले इन्होंने किया था, वो सोसाइटीज़ बना करती थी सोसाइटीज एस्टेब्लिश हुई, लेकिन वो नकारा सी हो गई। मेरा ख्याल है वो कोई इतनी ऑपरेटिव नहीं रही, नाकाम हो गई। तो क्यों नाकाम हुई? तो ये इस तरह की सोसाइटीज बनती रहनी चाहिए थी, या उसको किसी इलेक्टेड सिस्टम में लेके आते। तो ये अनफॉर्चुनेट। आप किस तरह से इसको देखते हैं कि किस तरह से ठीक किया? इनको सोलर सिस्टम पे करना चाहिए ट्यूबवेल। अब देखें ना, वो बिजली को इतनी महंगाई है कि एक घर का जो बिल है वो पे नहीं किया जाता, तो वो तो वैसे कमर्शियल में आता है। अब वो जो कमर्शियल का वो ट्यूबवेल का पानी यूज करेगा, एक तो पहले खाद के एक्सपेंसेस हैं, ज़राई याद के एक्सपेंसेस हैं, उसमें हल चलाने के एक्सपेंसेस हैं, डीजल इतना महंगा है, उसके बाद जो बिजली वाला मसला है, बिजली इतनी महंगी है, किसान कहाँ जाएगा? उससे तो बेहतर वो घर बैठा रहे आराम से, कम से कम मकरूज तो नहीं होगा ना। हाँ, उसका कोई हल होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल जी। अब मैं फिर दोबारा सवाल साहब जी। अगर किसान खुशहाल नहीं है तो मेरे ख्याल में कोई तबका भी खुशहाल नहीं हो सकता। किसान की खुशहाली की वजह से हमारा सारा निज़ाम इस पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि पहले ट्यूबवेल सिस्टम थे, वो गवर्नमेंट उसको इलेक्ट्रिक पे ले आई डीजल महंगा होने की वजह से, तो अब बिजली को भी हाई बिलों पे ले गई है। फिर पेट्रोल को देख लें, पेट्रोल के रेट वो भी इतने हो गए हैं। लेकिन किसान की जो अजनास हैं, मकई को ले 4000 से 1800 पे आ गई, 1200 पे आ गई, लास्ट टाइम 1200 पे भी कोई उठाता नहीं था। फिर चावल को ले लो, अब चावल 1500-1600 रुपए पे आ गया। ये रिसेंटली जो चावल की काश्त हुई है किसान ने बर्दाश्त। ये देखें तो डेवलपमेंट हो रही है ना, इतनी अच्छी फसलें हो रही हैं। गंदम का पिछली दफा गवर्नमेंट ने 4500 रेट के बाद 2800, 2300, 3200 रुपए पे आ गया, और कोई बंदा उठाता नहीं है। रिसेंट तकरीबन अक्सरियती लोगों के घर में गन्ना वैसे स्टोर होके खड़ी है, जब तक वो सेल नहीं होगी उसका निज़ाम सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसने खाद भी लेनी है, बीज भी लेना है, ट्यूबवेल भी चलाना है, तो सारा सिस्टम ये उधार पे उधार मकरूज होते जाएंगे। जब तक किसान के लिए खुशहाली का कोई रास्ता गवर्नमेंट नहीं सोचती, उस वक्त तक हमारी मईशत आगे नहीं जा सकती। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे हमने इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क इतना बड़ा है, वहाँ भी गंदम की इतनी पैदावार होती है। अगर हम अपना रेट डाउन करते हैं, मैं सर रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक हमारे गोदाम जो है ना, जो पिछले साल वाले थे वैसे ऐसे एज इट इज स्टॉक पड़े, रिसेंटली एक्सटेंड हुए। गवर्नमेंट को क्या जरूरत थी वहां से गंदम मंगवाने की? अपने गोदाम खाली करते पहले, और वो वही रेट उस गंदम की वजह से गोदाम भी ब्रेक हुए, बारिशों और फ्लड, और जैसे हमारे जनूबी पंजाब में बारिशें फ्लड ये ज्यादा आते रहते हैं, तो वहाँ पे फसलें खराब हुई, गोदाम में गंदम खराब हुई, किसान का भी हक मारा गया। वो भी पूरे पाकिस्तान में हमने गंदम बिल्कुल लो उतने लगभग लेके आए। अब कोई बंदा 1800, 2200, 2000 पे ऊपर नहीं जा रहा, वहाँ पे ये लोकल ये रेट चल रहा है। जी जी, हम जा रहे ग्रोवर है बेचारा, वो तो प्रॉब्लम को शिकार है। गवर्नमेंट ने ये सेंटर बनाए थे, सेंटर पे तो बोरी, एक बोरी 800 रुपए, 1000 रुपए की बिकती रही है। अब जिस बंदे के पास इतनी कैपेसिटी ना हो कि पहले वो बोरी के पैसे भरे, 3 मन उसमें गंदम आती है, और आगे जो है वो रेट के हिसाब से वहां जाए तो वहां रेट नहीं है। ये क्यों हुआ? इतना बोझ बर्दाश्त करेगा? इस वजह से उसने अपने घर में स्टॉक कर ली। अगर गवर्नमेंट उसे सहूलत दे, फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो वो गंदम जाए मार्केट में, लोगों के पास जाए। मार्केट तो जरूरत के मुताबिक उठाते हैं, ज़रा उठाएंगे वो। सर मार्केट में तो वो रेट फिक्स कर देते हैं कि जनाब हमें पंजाब में इतने 100 मन गंदम चाहिए, इतने 1000 मन,
وہ اٹھاتے ہیں, لیکن باقی روزمرہ کی ضروریات لوگوں نے خریدنی ہوتی ہے, پرچیز کرنی ہوتی ہے فیملی کے لحاظ سے, جن کے پاس یہ سہولت رقبے کی سہولت نہیں ہے تو انہوں نے بھی تو لینی ہے, ان کو بھی تو نارمل ریٹ دینا چاہیے. اور جب سب یہ کسان خوشحال نہیں ہوتا, ہماری معیشت جو ہے نا خوشحالی کی طرف نہیں جائے گی. گورنمنٹ جو ہے بس چند چیدہ چہروں کو برائز کرنے کے لیے سب سے زیادہ ناکارہ سسٹم جو ہے ہماری پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں ہم ایسے لوگ لے آتے ہیں سلیکٹ کر کے جن کو نہ قانون کا پتہ ہوتا ہے, کسی بھی ٹاپک کو اس کو بٹھایا جائے, جو اس کا سبجیکٹ اس کو دیا جاتا ہے اس کو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے عثمان بزدار کی مثال لے لو, وزیر اعلیٰ پنجاب. ایسے ہیں جی, وہ تو خیر جیسے پہلے میاں صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایجوکیشن کے منسٹر جو ہے ایجوکیشن کے متعلق کچھ نہیں جانتا. تو میاں صاحب ہم اپنی عدالتوں کی طرف آتے کہ ہمارا عدالتوں کا یہ جو ہمارا سسٹم ہے, اس میں گورنمنٹ کا بھی یہ کہنا ہے اور عام طور پہ پالیسی بھی یہ ہے کہ IMF والے بھی یہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں عدالتی نظام کی وجہ سے بہت زیادہ ہماری اکانومی اسٹک اپ ہو جاتی ہے. فائنینشیل کیسز, بینکنگ کیسز جیسے لون لیے جاتے ہیں وہ اسٹک اپ ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس میں انڈر دی لا 6 مہینے میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. ٹیکس میٹر بھی ہر جگہ یہی ڈیٹ مقرر ہے کہ 6 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ. تو یہ نہیں ہو سکتا. اس میں آپ کیا پرپوز کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہتری لائی جائے سسٹم میں کہ عدالتی نظام کو ریپڈ کیا جائے ہمارے خاص طور پہ دیہاتی معاشرے میں؟ موسٹلی جو لٹیگیشن ہے سر وہ فکٹیشیس ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس میں کوئی جج, اس کا مطلب وہ تو رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے ہر بندہ متاثر ہوتا ہے نا, کوئی پولیس کے خلاف ریٹ, کوئی گورنمنٹ کے کسی محکمے کے خلاف ریٹ, وہ تو اپنی جگہ. میں فائنانسز کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی غلط ہے, وہ تو برڈن سارا ادھر چلا جاتا ہے, کورٹ کا زیادہ ٹائم ادھر. پھر دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے سر اس کا بھی اس میں رول ہے. ہماری جو جوڈیشری ہے جب وہ فیصلہ کرتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ میں یہ کیس دے کے میرٹ پہ فیصلہ کر رہا ہوں. جب کوئی وکیل صاحب جاتے ہیں وہاں پہ کوئی لا پوائنٹ جو کوئی چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, جی ہم نے تو کر دیا, آگے اپیلیٹ کورٹ جانے اور آپ جانے, ہماری جان چھوڑیں. جب ہم اپیلیٹ کورٹ میں جاتے ہیں وہ بھی اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرے گی, لا اپلائی نہیں کرے گی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اتنے کیس نے ڈیسائڈ, اوپر سے رپورٹ دینی ہے ہم نے چیف جسٹس صاحب کو, ہم نے کتنے ڈیسائڈ کیے ہیں, اس نے اسٹیمپ لگائی, ٹھیک ہے ہائی کورٹ جانے آپ جانے, اوپر چلے جاتے ہیں. جب پھر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب آئے تھے, انہوں نے پھر ایک نیچے نوٹیفکیشن کیا کہ ہر جو جسٹس ہے وہ اپنی رپورٹ دے منتری کو, اس نے کتنے کیس ڈیسائڈ کیے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اب اس میں پھر ہمیں نقصان ہوا. اب اس میں کیا ہوتا ہے, ججز اب انہوں نے جو مقرر کیا کریں, آپ پرپوز کیا کرتے ہیں کہ کیا بہتری لائیں کس طرح, خاص طور پہ فائنینشیل میٹرز میں کس طرح سے؟ پہلے تو یہ ہے کہ فرق سول جج نے کوئی فیصلہ کیا ہے نا, جب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج اس کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگینسٹ دی لا ہے تو یہ ٹھیک اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرے, کریکٹ کرے, لیکن اس کو چاہیے کہ اس کے خلاف ریکمنڈیشن بھیجے کہ یہ جو نیچے جج صاحب نے فیصلہ کیا اس نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا. اس میں یہ ہوگا کل کو جو دوسرا فیصلہ وہ کرے گا وہ سوچ سمجھ کرے گا. اب ہوتا ہی ہے کہ جو مرضی ہو, فرض 302 ہے, بری کر دے سزا کر دے, جو مرضی ہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ کون سے ایویڈنس پہ کیا ہے, اس کو بری کیا ہے, کون سے ایویڈنس پہ اس کو سزا موت دی ہے. وہ تو انڈر دی لا ان کو پروٹیکشن ہے, وہ تو آپ پوچھ نہیں سکتے, وہ تو اگلی اپیلیٹ کورٹ ہی دیکھے گی اس سے. بیشک پروٹیکشن ضرور ہے, لیکن یہ جو ہمارے چیف جسٹس پاکستان ہے یا چیف جسٹس پنجاب ہے, ان کی ڈیوٹی تو ہے نا, وہ مانیٹر تو کر سکتے ہیں. مانیٹر تو کرتے ہیں, لیکن کس طرح, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں ایزی وے کیا ہے؟ سر ایزی وے یہ ہے کہ جب تک یہ جو جوڈیشری ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, کنٹرول کس طرح سے کیا جائے؟ کنٹرول میں یہ آن میرٹ جب فیصلے ہوں گے, جب ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں نے فکٹیشیس دعویٰ کر دیا ہے, 15 دن بعد اس کا دعویٰ خارج ہے, اس کو پتا ہے کہ آگے میں نہیں چل سکتا. اب وہی فکٹیشیس دعویٰ جب اس کا 10 سال چلے گا تو اسے جوڈیشری کا رول تو ہے نا. وہی ہے نا, وہ 10 سال والا جو ایشو ہے اس کو لوور کیسے کیا جائے پیریڈ کو؟ اس کو جج صاحب کو پتا ہے, جب دعویٰ پریزنٹیشن ہوتی ہے دعویٰ کی, جب فائل چیک کرتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے. اسے جو انیشیل سٹیج پہ ایسی کوئی ایویڈنس اس سے منگوا لے, جیسے آج کل امینڈمنٹ آئی ہوئی ہے کہ یہ فلاں جج. نہیں, آج کے ایڈوانس جو ہمارے سوسائٹیز ہیں, امریکن یورپ کی سوسائٹی ہے, وہ جوری سسٹم ہے. ہمارے یہاں بھی لا میں تو پرووائڈڈ ہے, وہی لا ہم دیکھتے ہیں, لیکن وہ جوری سسٹم ہمارے یہاں نہیں چل ہی نہیں سکا. جیسے ہمارے یہاں یہ مجسٹریٹ ہوتے ہیں, آنریری مجسٹریٹ, وہ بڑی اچھا فنامنا تھا, لیکن وہ نہیں ہو سکا. جی مطلب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ برڈن ججز پہ اتنا ڈال دیا جاتا ہے, اور ایک سیول جج ہے اس کے پاس 150 کی لسٹ لگی ہے. آپ بتائیں انسان کتنے فیصلے کر لے گا؟ جیسے ہائی کورٹ کے ججز ہیں, اسی گرمیوں کی چھٹیوں میں جو ہے 250 150 کی لسٹ ایک جج کے پاس. ارجنٹ کی اگر لگ جائے تو اوور برڈن کی وجہ سے وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ اس میں ہمارے ججز کی نا تعداد کو نا جتنا زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے, کیونکہ جتنا کم سے کم ہوگا نا اتنا فیصلے زیادہ ہیں. یا ARD سسٹم جو ہے, یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا سسٹم شروع کیا گیا تھا, ابھی بھی ہے, لیکن اس کو آپ آپریٹ کیا جائے زیادہ, کئی چیزیں تو نکل جائیں گے. ہاں, وہی مصالحتی کونسل بھی ہیں, ابھی بھی فیملی میٹرز بھی ہیں, سول میٹرز. میں ایسا ریکویسٹ کرتا ہوں, مصالحتی کونسل میں نا وہ آدمی تو راضی ہو جاتا ہے جو افورڈ نہیں کرتا. جو افورڈ کرتا ہے وہ ضرور لٹیگیشن میں جاتا ہے, اور اس لٹیگیشن کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ججز ہوں, تاکہ جتنی
ही डेयरी हो, फाइलिंग हो, उतने ही फैसले हो जाए, डिस्पोजल हो जाए। अगर फर्ज किया कि 150 फाइलिंग है तो उसमें 100 केस डिस्पोजल हो जाता है तो जज की बहुत बड़ी बात है, और वो 4 जजेस बैठ जाते हैं, 25-25 डिस्पोजल डिवाइड हो जाते हैं, तो वो सहूलत हो जाएगी। एक जज भी इतना बर्डन मैंने जो जहाँ तक देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जजेस की कमी की वजह से हमारे जजेस भी सर इतने सर, मैं रिसेंटली मुल्तान की बात करता हूँ, अभी एक जजेस के बाद 100 बेल, अर्जेंट केसेस वखरे, स्पेशल डीबी वखरी, स्पेशल डीबी में भी उसने 7-8 केस करने हैं डेथ के, उसके बाद 9C की अपीलें हैं 7-8, वो भी उन्होंने उस भी ने करनी है, उसके बाद फिर उन्होंने आ जाना है अर्जेंट में, उसके बाद उन्होंने बेलें 6 बजे तक कोर्ट जाती हैं। अब एक जज क्या कर सकता है? इतना रश वर्क है, इतना रश वर्क है। इसके लिए बेहतर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जजेस की जो है तादाद को बढ़ाया जाए। हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद का यही इशू है कि जजेस कम है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही इशू है, जो है तो सही देखें क्या होता है, और नीचे लोअर कोर्ट में भी यही इशू है, सेशन कोर्ट में भी यही इशू है। सेशन जजेस तो फिर भी कुछ ज्यादा है, लेकिन सिविल जजेस में तो इतनी है कि आप लिस्ट 3-3, 4-4 सफ़ों की भरी होती है, अब वो क्या करेगा बेचारा। बाजी ये इश्यूज ऐसे हैं कि इस पे हमारा लामहदूद टाइम चाहिए बहस करने के लिए, तो हमने कोशिश की है कि इसको पॉइंट आउट करें। आखिर में आप क्या कहते हैं, आखिरी आपके रिमार्क, ओवरऑल रिमार्क हमारे मुल्क के मुतालिक? ओवरऑल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जितना हो सकता है किसान को, इंडस्ट्रियल पर्सन को फैसिलिटेट करे, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री होनी चाहिए ताकि लेबर ज्यादा काम करेगी, रोजगार होगा, फैसिलिटीज दे दी जाए, ज्यादा से ज्यादा इकानमी आपके ऊपर आएगी, और ज़राअत आपकी ऊपर आ जाएगी तो मुआइशत आपके ऊपर आएगी इकानमी के लिए, ये भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम को जदीद से जदीद बनाया जाए। मियां साहब आप फाइनल कमेंट्स? हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जो भी किसी भी डिपार्टमेंट को जिसको भी वजीर बनाते हैं उसके सबसे पहले उसको देखने को एलिजिबल है भी सही, या उसके बारे में उसको कोई नॉलेज है भी सही। ये मेहरबानी कर गवर्नमेंट नेपोटिज्म को छोड़ दें, सिर्फ उस डिपार्टमेंट को देख के उसकी एलिजिबिलिटी है या उसके बारे में फर्क। अभी एक आजकल ये जो IT सिस्टम है, अब उसका वजीर किसी अनपढ़ को बना दें तो वो क्या करेगी। इसलिए अगर ये बात हो जाए तो इसमें बहुत बेहतरी आ सकती है माशरत में भी। अदरवाइज जैसे लॉ मिनिस्टर है तो लॉ मिनिस्टर को हमको एडवोकेट होना चाहिए, वो तो है ना, वो तो हो नहीं सकता, वो तो सारे एडवोकेट है, वो हो सकता नहीं ना, ला का तो शोबा ही ऐसा कानून साजी करनी है। बहुत मेहरबानी जनाब मियां साहब, ताहिर इकबाल साहब, उस्मान भट्टी साहब, बहुत मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त निकाले हमारे। बहुत नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि मुल्क के हालात को देखते हुए, ख़ास तौर पे हमारे, क्योंकि दोनों हजरात जो है इनका ताल्लुक सेंट्रल पाकिस्तान से, सेंट्रल पंजाब से, और इनको ख़ास तौर पे हमारे जो ज़रूरी शोबा है उनसे ज़्यादा वाबस्तगी है, तो हमने कोशिश की है कि उनके क्या मसाइल हैं, उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। आइंदा फिर किसी और प्रोग्राम में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।